اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہوں۔ میں یوسف ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم اپنی بائبل سٹڈی کا پروگرام جاری رکھیں گے۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے پہلا یوحنا کا 2 باب اور 17 آیت تک کیا تھا۔ آج ہم 18 سے لے کر 23 تک کریں گے۔ تو 18ویں آیت پڑھ دیں۔ یہاں پہ لکھا ہے، اے لڑکو، یہ آخر وقت ہے، اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے، اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں۔ یوحنا رسول اس آیت میں کہتے ہیں کہ جو ایماندار لوگ ہیں ان کو مخاطب ہے، کہتا ہے کہ یہ آخر وقت ہے۔ اب یہاں پر آخر وقت سے کچھ لوگ مراد لیتے ہیں کہ وہ آخری وقت کی، جیسے کہ یوحنا نے مکاشفہ یوحنا کی معرفت خداوند نے لکھوایا، تو یہاں پر کئی لوگ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یوحنا رسول جب وہ آخری وقت کی بات کر رہے ہیں، اینڈ ٹائم کی، لیکن نہیں، وہ یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آخر وقت کا مطلب ہے کہ جو آخری زمانہ ہے، جیسے عبرانیوں کے خاتمے پولس رسول فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں خدا نے طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا، لیکن زمانوں کے آخر میں بیٹے کی معرفت کلام کرتا ہے۔ تو یہ جس دور سے ہم یسوع مسیح کے اسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سے اب تک ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ آخری زمانہ کہلاتا ہے بائبل کے مطابق۔ تو اس زمانے کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آخری زمانہ ہے، اور جیسا کہ یسوع مسیح نے بھی اس چیز کی پیشین گوئی کی تھی کہ جب اپنی زمینی خدمت کے دوران، کہ آخری زمانے میں کیا کیا نشانیاں ہوں گی، تو کیسے کیسے ہوگا۔ تو یہاں پر بھی وہ ذکر کر رہا ہے کہ جیسا تم نے سنا ہے، کہ جیسا انجیل مقدس میں پہلے سے کہتا ہے پیشین گوئی کی گئی ہے، تو اسی طرح کہتا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے۔ جیسے یسوع مسیح نے مرکز کی انجیل میں اگر آپ دیکھیں 13 باب اور اس کی 12 آیت میں، تو وہاں پہ بھی وہ کہتا ہے، مرکز کی انجیل 13 باب اور اس کی 22 آیت میں یسوع مسیح نے فرمایا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور نشان اور عجیب کام دکھائیں گے، تاکہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں۔ اسی طرح متی رسول کی انجیل میں 24 باب اور اس کی 24 آیت میں ہی لکھا، خدا یسوع مسیح نے فرمایا، اور ایسے بڑے نشان، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں۔ تو یہ یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران یہ خود پیشین گوئی کی تھی کہ آخری زمانہ میں کیا ہوگا، کہ بہت سارے جھوٹے مسیح جو مسیح کے نام پر آئیں گے، جو اپنے آپ کو مسیح کہلوائیں گے یا مسیح کے برابر ہونے کو درجہ دیں گے، تو وہ مسیح یسوع نے خود اس چیز کی پیشین گوئی کی ہے۔ اور مخالف مسیح کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر وہ آدمی یا ہر وہ چیز جو مسیح کے اپوزٹ آپ کو نظر آئے، جو اپنے آپ کو مسیح کہلاتا ہے یا مسیح کے برابر اپنے آپ کو جانتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں چرواہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے ارد گرد اپنے آپ کو آپ کا چرواہا بنانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں آپ کا چرواہا ہوں، تو وہ اپنے آپ کو یسوع مسیح کے برابر کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ ہمارا چرواہا بائبل مقدس کے مطابق ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ صرف یسوع مسیح۔ اسی طرح جو بھی کوئی یسوع مسیح کی تعلیم کے اپوزٹ کوئی بات ہمیں بتاتا ہے یا اس کلام مقدس کو اپنی مرضی کے مطابق اس کی تشریح کرتا ہے، کلام کی تشریح جو ہے اپنے خدا کے لوگوں کو اپنے منافع کے لیے یا اپنے لالچ کے لیے یا کسی جو کلام کے مطابق جو اس کی بات ہے وہ آپ کو نہیں بتاتا خدا کے لوگوں کو، تو وہ بھی مخالف مسیح ہے، تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ اسی چیز کو اگر ہم بائبل میں بھی اس کی یوحنا رسول بھی اس کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں کہ مخالف مسیح کون ہے۔ اگر ہم یوحنا کا پہلا خط اس کا 4 باب میں پہلی 3 آیت پڑھتے ہیں، لکھا، اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح
اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں، اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ آنے والی ہے بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ تو یہاں پر یوحنا رسول خود ہی اس بات کی تشریح کرتے ہیں کہ ہر وہ روح جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتی وہ مخالف مسیح روح ہے۔ جیسے ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ جو مذاہب ہیں، دوسرے مذہبوں کے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو سچے مذہب کا یا خدا کا پیروکار مانتے ہیں لیکن وہ یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے، تو غور سے دیکھیں کہ ان میں بائبل مقدس کے مطابق ان میں مخالف مسیح کی روح ہے، وہ مسیح کے اپوزٹ چلتے ہیں۔ اسی طرح یوحنا رسول اپنے دوسرے خط میں پہلے باب کی 7ویں آیت میں بھی وہ یہی فرماتا ہے کہ لکھا ہے کہ کیونکہ بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے۔ گمراہ کرنے والا اور مخالف مسیح یہی ہے کہ جو بھی کوئی روح یسوع مسیح کے مجسم ہو کر اس دنیا میں آنے کا اقرار نہیں کرتی وہ مخالف مسیح کی روح ہے۔ ان لوگوں سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کبھی بھی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ سارے مذہب ایک جیسے ہیں، جیسے کہ ہم آج کل اکثر سنتے ہیں لوگ جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، یا دوسروں کو ابلائج کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، یا ان سے کوئی کام ہوتا ہے یا ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ سارے مذہب ایک جیسے ہی ہیں۔ نہیں، کلام مقدس ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہر وہ روح جو یسوع مسیح کے مجسم ہونے کا اقرار کرتی ہے وہی خدا کے پیروکار ہیں، وہی ایماندار ہیں۔ جو ایک روح اقرار نہیں کرتی وہ ہمارے ساتھ مسیح یسوع میں ایک نہیں ہو سکتے۔ آگے 19ویں آیت میں لکھا ہے اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ اخیر وقت ہے، وہ نکلے تو ہم ہی میں سے مگر ہم میں سے تھے نہیں، اس لیے کہ اگر ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے، لیکن نکل اس لیے گئے کہ یہ ظاہر ہو کہ وہ سب ہم میں سے نہیں ہیں۔ یہ جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں پہلے، جو حوالے ہم نے دیکھے ہیں، تو ان میں کے مطابق کہ جو روح یسوع مسیح کا مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتی وہ مخالف مسیح کی روح ہے۔ تو کہتا ہے کہ کیونکہ یسوع مسیح نے خود متی کی انجیل میں، جیسے ہم نے حوالہ پڑھا 24 باب میں، اور مرکز کی انجیل میں پڑھا کہ یسوع مسیح نے خود اس چیز کی بشین گوئی کی اور بتایا کہ ایسے لوگ آئیں گے اور یہ اخیر زمانے کی ایک نشانی ہے۔ تو کہتا ہے کہ ان سب باتوں سے ہم جانتے ہیں کہ یہ اخیر زمانہ ہے۔ تو آگے کہتا ہے اس لیے کہتا ہے وہ نکلے، 19ویں آیت میں وہ نکلے تو ہم ہی میں سے مگر ہم میں سے تھے نہیں۔ اب یہاں پر وہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جو مسیح یسوع میں آتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگوں نے کچھ تشریح اس طرح بھی کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو چرچ میں ایک ٹائم پہ چرچ میں تھے، کلیسیا میں تھے، لیکن بعد میں چرچ میں سے کسی وجہ سے وہ نکل گئے۔ لیکن یہاں پر کچھ بات اس طرح ہے کہ جو لوگ مسیح کے بدن کا حصہ ہیں لیکن شیطان جو ہے، دشمن جو ہے، وہ ان کو ورگلاتا ہے، ان کو غلط طرح کی تعلیم جو ہے دیتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے استاد جو ہیں، ایسے جھوٹے نبی جو ہیں وہ ہم میں آ جاتے ہیں جو ہمیں مسیح کی تعلیم پڑھتے بائبل میں سے ہیں لیکن اس کو مروڑ کے دوسری طرف لے جاتے ہیں اور جو سادہ دل لوگ ہیں ان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ آپ کے گروپ میں، آپ کے چرچ میں یا آپ کے گھروں میں آتے ہیں اور آپ کو مسیح پڑھیں گے وہ بائبل میں سے۔ سوچنے والی اور ہوشیار رہنے والی بات یہ ہے کہ وہ کل حوالہ بائبل میں سے ہی پڑھیں گے لیکن اس کی تشریح جو ہے وہ اپنے حساب سے مروڑ دیں گے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کہتا وہ پہلے تو ہم میں سے ہی تھے لیکن ہم میں سے نکل گئے اور انہوں نے ایک اپنی تعلیم جو ہے، اپنی جو گروپ بنا لیا
تاکہ مسیح کی جو تعلیم ہے اس سے لوگوں کو گمراہ کر سکیں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو خدا کے کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، ان کو کسی طریقے سے وہ پٹڑی سے نیچے اتار دے۔ تو اس طرح ایسے لوگ بھی ہمارے کلیسیا میں پائے جاتے ہیں، جو کلیسیا آپ کے آئیں گے اندر، آپ کے گروپ میں، آپ کے گھر میں یا آپ کے چرچ میں، اور وہاں سے وہ لوگوں کو اور طرح کی تعلیم، یا جو اگر کوئی صحیح تعلیم دے رہا ہے تو اس کے مخالف لوگوں کو بھڑکائیں گے اور وہاں سے نکال لے جائیں گے۔ تو یسوع مسیح جو ہے وہ جیسے لکھا ہے کہ وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، تو اسی طرح ایسے لوگ جو نکل جاتے ہیں ان پہ نکلنے کا افسوس نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح خود ایسے کام ہونے دیتا ہے ہماری زندگی میں، تاکہ جو ایماندار ہیں وہ چاہے تعداد میں تھوڑے رہ جائیں لیکن وہ بھیڑوں کو بکریوں سے الگ کرتا ہے، تاکہ جان سکیں ہم کہ کون لوگ ہیں جو خدا کے صحیح پرستار ہیں، جو روح اور سچائی سے پرستش کرتے ہیں اور جو خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں۔ کہتا وہ ہم میں سے تھے تو ہم میں سے، لیکن ہم میں سے نکل اس لیے گئے تاکہ ظاہر ہو کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ اسی چیز کو اگر ہم پطرس رسول جو ہے وہ بھی اپنے دوسرے خط میں 3 باب کی 3 اور 4 آیت میں اگر ہم دیکھیں، دوسرا پطرس اس کا 3 باب 3 اور 4 آیت لکھا، اور یہ پہلے جان لو کہ اخیر دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا، کہ وہ اپنی اپنی مرضی کے مطابق تشریح کریں گے اور لوگوں کو گمراہ کر دیں گے۔ اسی طرح سیم غلطیوں کے خط میں اگر ہم دیکھیں، پولس رسول فرماتا ہے غلطیوں کے خط اس کا پہلا باب دیکھیں اور اس کی 8ویں آیت دیکھیں، لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری سنائے تو ملعون ہو، یعنی اس پر لعنت ہو خدا کی، کہ اگر کوئی بھی انسان یا کہتا ہے کہ ایون کوئی فرشتہ بھی آ کر آپ کو اس کلام کے علاوہ، اس خوشخبری کے علاوہ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارے پاس پہنچی ہے، کوئی اور خوشخبری سنایا تو کہتا ہے اس پر لعنت ہو۔ بڑا سخت الفاظ پولس رسول یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع یہ نہیں چاہتا، خدا کا روح یہ نہیں چاہتا کہ خدا کے لوگوں میں، اس کی بھیڑوں میں بکریاں جو مل کر اور یا بھیڑیے ان میں مل کر ان کو پراگندہ کریں۔ تو اس لیے خدا ایسے لوگوں کو ہم میں سے الگ کر دیتا ہے یا الگ ہونے دیتا ہے تاکہ ہم صحیح طریقے سے خدا کی پرستش کر سکیں۔ اس لیے یہاں پر وہ ان کے نکل جانے کا افسوس نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ وہ بے شک ہم میں سے ہی تھے لیکن ہم سے نکل گئے، اس لیے تاکہ پتہ چل سکے کہ صحیح کون ہے۔ اگر 20ویں آیت پڑھتے ہیں، دیکھو، اور تم کو تو اس قدوس کی طرف سے مسح کیا گیا ہے اور تم سب کچھ جانتے ہو۔ کہتا ہے کہ اس قدوس یعنی خداوند یسوع مسیح کی طرف سے، کہتا ہے کہ تمہیں اس پاک روح کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے مسح کیا گیا ہے، یعنی خدا کا روح جو ہے جب ہم لوگ خداوند یسوع پر ایمان لاتے ہیں یا اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو ہمیں خداوند کے روح کے وسیلہ سے ہمیں اس کا پاک روح دیا جاتا ہے۔ دوسرے کرنتھیوں اس کا پہلے باب کی 21 اور 22 آیت میں لکھا ہے، اور جو ہم کو تمہارے ساتھ مسیح میں قائم کرتا ہے اور جس نے ہم پر مہر بھی کی اور بیانہ میں روح کو ہمارے دلوں میں دیا۔ یعنی کہتا ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے تو سب سے پہلا گفٹ جو ہمیں بیانے کے طور پر دیا گیا وہ خدا کا پاک روح ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں پاک روح جو ہے وہ بعد میں دیا جاتا ہے، یا جب ہم کوئی نعمت یا کسی طرح کے، جیسے اکثر لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ جب تک ہم غیر زبان نہ بولیں اس وقت تک ہمیں پاک روح نہیں ملتا، بے شک ہم ایمان لیں جو مرضی کر لیں۔ ایسا نہیں ہے، کلام پاک کہتا ہے کہ جب ہم خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو جو پہلا گفٹ ہمیں دیا جاتا ہے وہ پاک روح ہے۔ اور
पाक रूह हमें सबसे पहले ही दे दिया जाता है, और जब हमें खुदा का रूह हम में आता है तो हम कहते हैं कि उस तरफ को दूसरे तरफ से मसा किया गया और तुम सब कुछ जानते हो। और जब खुदा का रूह हम में काम करता है तो हम सब कुछ जानते हैं, यानी कि हम गहरी और पोशीदा बातें जो है, राज वाली बातें जो हैं, वो भी खुदा का रूह हमें बताता है। जैसे दानियल की किताब में दानियल जब दुआ करता है तो वो खुदा से कहता है कि तू वो खुदा है जो गहरी और पोशीदा बातें अपने लोगों पर ज़ाहिर करता है। तो जिन लोगों को खुदा की तरफ से पाक रूह दिया जाता है या मिलता है, जो खुदा के बेटे पर ईमान लाते हैं, वो पौलुस रसूल फरमाता है कि वो गहरी पोशीदा बातें जो हैं, वो राज की बातें जो हैं, वो दूसरों को परख लेते हैं, लेकिन खुद किसी से परखे नहीं जाते। क्योंकि जो रूहानी आदमी है वो जिस्मानी को परख लेता है, लेकिन जो जिस्मानी है वो रूहानी को नहीं परख सकता। तो इसलिए जब खुदा का रूह हम में काम करता है तो हम हर तरह की बातों को परख लेते हैं। तो वो इस चीज़ की हमें वो सच्चाई से आगाह करता है कि जब हमें खुदा का रूह मिलता है तो हम सब कुछ जानते हैं, हम अनजान नहीं रहते। आगे 22वीं आयत, 21वीं आयत, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सच्चाई को नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सच्चाई की तरफ से नहीं है। वो बता रहा है कि यूहन्ना रसूल के मैंने तुम्हें ये इसलिए नहीं लिख रहा कि तुम अनजान हो, क्योंकि तुम्हें पाक खुदा का रूह मिला है, तुम सब कुछ जानते हो। जो राज की बातें हैं, जो दिल की बातें हैं, लोगों को परखने की बातें हैं, वो सब कुछ जानते हो। क्योंकि कहता है कि कोई जो झूठ है वो सच्चाई की तरफ से नहीं है। अब सच्चाई क्या है? अगर हम देखें तो सच्चाई जो है वो यीशु मसीह है, क्योंकि लिखा है कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। जो सच्चाई है वो यीशु मसीह है। जो सच्चाई का ना होना जो है वो झूठ है। तो झूठ क्या है? शैतान की जगह लिखा है कि जो शैतान है वो झूठों का बाप है। तो इसलिए वो कहता है कि तुम सच्चाई को जानते हो, यानी यीशु मसीह को जानते हो, और कोई भी झूठ जो है, वो शैतानी काम जो है, जो खुदा के रूह के खिलाफ जो काम है, वो खुदा की तरफ से नहीं हो सकता। इसी तरह आगे 22वीं आयत में कहता है, कौन झूठा है सिवा उसके जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। मुखालफे मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। कहता है झूठा कौन है? जहाँ पे सच्चाई नहीं है वहाँ झूठ है। तो कहता है यहाँ पर फिर वो दोबारा से वो यही कहता है कि जो कोई खुदावंद यीशु मसीह को इकरार नहीं करता वो मुखालफे मसीह है। अगर हम यूहन्ना की इंजील 15 बाब और उसकी 23 आयत में देखें तो वहाँ पे खुदावंद यीशु फरमाते हैं कि जो मुझसे अदावत रखता है वो मेरे बाप से भी अदावत रखता है। कि जो मेरे साथ दुश्मनी करता है, जिसको मुझसे नफरत है, उसको मेरे बाप से भी नफरत है। तो यहाँ पर भी वो यूहन्ना रसूल ये कह रहा है कि जो बेटे का इनकार करता है, जो बेटे को नहीं कबूल करता, उसके पास बाप भी नहीं है। अब अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र करें तो जो लोग बेटे को कबूल नहीं करते तो वो खुदा भी उनके पास नहीं है, चाहे उन्होंने जो उसका जो भी नाम रखा, खुदा जो बाप है, जो मालिक है कायनात का, वो उसको नहीं जानते। तो इसलिए जब हम, जैसे मैंने पहले बताया कि जब हम ये कहते हैं कि सारे मज़हब जो हैं वो एक जैसे ही हैं, एक ही हैं, एक ही राह को तलीम देते हैं, नहीं। क्योंकि जिसके पास के वो कहता है कि बेटा नहीं, जो बेटे को नहीं मानता वो खुदा को, बाप को भी नहीं मानता, तो वो किसी और की परस्तिश करते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते और ना हमें कहना चाहिए कि हम सब दुनिया में जितने मज़हब हैं वो एक ही हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये हमें नहीं बताती। अगर 23वीं आयत में लिखा है, जो कोई बेटे का इनकार करता है उसके पास बाप भी नहीं, जो बेटे का इकरार करता है उसके पास बाप भी है। वही पिछली आयत वाली बात वो उसको आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जब हम उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, जब वो हमारी ज़िंदगी में है, तो बाप भी है। क्योंकि वो कहता है कि मैं और बाप एक हैं। तो जहाँ बेटा है वहाँ बाप है, क्योंकि लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि कुल आसमान और ज़मीन का इख्तियार जो है वो मुझे दिया गया है। अब वो इख्तियार जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास है, और जो बेटा करता है, बाप जो है वो उसकी तस्दीक करता है।
یہ نہیں ہے کہ جو بیٹا جو ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہے، کیونکہ باپ اور بیٹا دیکھا ایک ہے. تو جو باپ کا اقرار کرتا ہے اس کے پاس بیٹا بھی ہے، اور جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے. تو آج ہم نے 23 آیت تک پڑھی ہے، تو آپ خود بھی اس کو دوبارہ سے پڑھیں، اور اس کے بارے میں اگر آپ کے پاس سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، اگر کوئی آپ کے ذہن میں ان آیات میں سے کوئی سوال ہو یا کوئی سمجھنے والی بات ہو تو آپ کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں. خداوند ہم سب کو برکت دیں. آمین.